اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ سورۃ المجادلہ ہے جو 22 آیات اور 3 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوعات کا ذکر ہے۔ پہلا موضوع زہار ہے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا انت علی کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سورت کی ابتدا ہی میں اس کا ذکر ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی ہے۔ مجادلہ کے معنی جھگڑنے والی کہا گیا، اور اس صورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار دیا گیا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون تھی جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھی، جو بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے تو اسی کو زہار کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کے ملاپ کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ جذبات میں آ کر کہہ تو گئے تھے، لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے تو ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس صورتحال کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے بار بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا۔ ان کی اسی بار بار کہنے کو آیت میں بحث کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالی سے فریاد شروع کر دی کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہتی یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ فریاد کر رہی تھی۔ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی جن میں زہار کا حکم اور اس سے رجوع کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں زہار کے بارے میں ذکر فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹ ہے، یعنی ایسا کہنا گناہ ہے، لیکن اگلے ہی جملے میں ارشاد فرما دیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت میں زہار کے کفارے کا ذکر ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا اس سے رجوع کرتے ہیں، یعنی دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی اس کفارے کے ادا کرنے سے پہلے نہ جماع کرے، نہ بوس و کنار کرے، نہ ایک دوسرے کے قریب آئے، بلکہ کفارے کے ادا کرنے کے بعد ہی
ایک دوسرے سے ملاپ ہو۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی یہ کفارہ گناہ معاف کرانے کا ذریعہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایسے الفاظ بولنے سے روکنے والا بھی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، سو پھر جو شخص غلام نہ پائے تو اس کے ذمے 2 متواتر مہینوں کے روزے ہیں قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے۔ جیسے آج کل غلاموں کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ کفارہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب وہ یہ کرے کہ 2 مہینے متواتر روزے رکھے تو یہ زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر تیسرے نمبر پر فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تصدیق کرو اور ایمان پر جمے رہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے مطابق عمل کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے احکامات کی تصدیق نہیں کرتے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اس صورت مبارکہ کا دوسرا موضوع، جس سے مراد یہود اور منافقین جو آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کبھی بھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چھوٹا وہ نہ ہو، ولا 5 الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اور جہاں بھی ہو وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن و امان کے ساتھ رہنے کا آپ نے معاہدہ فرمایا تھا، لیکن دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے کے کان پوسی اور ایسے اشارے شروع کر دیتے تھے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو۔ بعض منافقین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہیں اس طرح کی سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشی کرتے ہیں جو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ یہودیوں کی ایک اور شرارت یہ بھی تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر ہلاکت ہو۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے، اس لیے بولتے وقت
سننے والے خیال میں نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ اس طرح بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس صورت مبارکہ میں اس طرح کی شرارتوں سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے بچا کر رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔